نہیں میرے بھائی، آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ آپ نے یہ کہا کہ آپ کے 5,000 فالوور ہیں اور اس کے 3 ملین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. نہیں، آپ کا سوال کدھر گیا؟ میں نے آپ سے کہا کہ درو راٹھی کے 60 ملین فالورز ہیں، تو جہلمی دجال نے اس کو جواب دیا ہے اس کے 3 ملین ہے، تو یہ جواب بنتا ہے؟ نہیں، جواب تو نہیں بنتا، لیکن ہے تو ان کے 3 ملین تھوڑی بات ہوتی ہے. 30 لاکھ بندہ جس کو لائک کرتا ہو. نہیں تو آپ نے یہ اس پر یہ حق اور سچ کی مطلب علامت ہے کہ جس کے فالورز زیادہ ہوں سبسکرائبرز، وہ حق پر ہوتا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کی پہلی بات جو غلط نکلی. چلیں آگے چلیں. آپ مانتے ہیں نا پہلی بات آپ کی غلط ہے؟ غلط ہے. مولانا جو الیاس قادری ہے اس کے جو عقائد ہے وہ کیا وہ صحیح ہیں؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. وہ تو فارغ بندہ ہے، وہ کھیرا رکھنے کا طریقہ ہے، یہ تو بالکل بھی فارغ بندہ ہے. نہیں، کھیرا رکھنے کے اس میں کیا شرک کیا ہے اس میں بتائیں؟ نہیں آپ بتائیں نا، اب بات بتائیں. وہ کھیرا میں الٹا رکھوں سیدھا رکھوں، اس سے آپ بتائیں نا شرک کہاں ہے؟ یہ اس سے لوگ کیسے فارغ ہوتے ہیں؟ وہ تو درود و سلام بھی پڑھتا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا. وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اس کے جو مریدین ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عالم بن رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن بن چکے ہیں، بن رہے ہیں. وہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو کھیرا ہی نظر آتا ہے. اس کے آپ کو پتہ ہے کتنے مدارس ہیں جہاں ان کے بچے یعنی عالم بن رہے ہیں اور حافظ بن رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں. کیا پیسوں کا چکر ہے؟ مجھے اس نے کون سی کوٹھی بنائی اپنے لیے، مجھے بتائیں. وہ جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ان کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، نہیں یہ ٹھیک ہے؟ یہ گاڑی اس کی اپنی نہیں، وہ گاڑی ان کی اپنی ہے. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ان کے کون سی کوٹھی ہے، ان کے پاس کون سی کوٹھی ہے جو انہوں نے پیسوں سے یہ اکٹھی کی ہے. لیکن ان کے کیا یار اتنا غلط بات نہ کریں نا. آپ یہ بتائیں کہ کون سے انہوں نے کوٹھی بنائی ہے، مدرسے کے چندے سے انہوں نے کوٹھی بنائی ہے. ابھی آپ نے یہ بات بیان کرنی ہے، آپ نے دلیل سے بات کرنی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم جہلمی دجال کے شاگرد ہیں، تو ہم آپ دلیل سے بات کریں. نوری مرزا کی آپ بات کریں، وہ جھوٹا کمینہ آدمی ہے. پچھلے دنوں میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے، سننا ذرا. اس نے کہا کہ جناب علی عبدالحبیب اتاری اور عمران اتاری کے بچے باہر پڑھ رہے ہوں گے، بھائی میں تم سب کو چیلنج دیتا ہوں. تو اس کو بتانا ہی چاہیے تھا کہ بچے کس ملک میں پڑھ رہے ہیں. تو ان کے بچے تو نہیں. اب دیکھیں نا، ایک بندہ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ جناب علی آپ لوگوں کو انہوں نے ادھر لگایا ہوا ہے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہوں گے. تو کم سے کم اس کو دلیل دینی چاہیے تھے کہ بچے باہر کس ملک میں پڑھ رہے ہیں، کس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کتنا ان کا خرچہ ہے. حالانکہ عبدالحبیب بھائی کے بیٹے حافظ قرآن وہ کراچی میں ہوتے ہیں. GRF جو ان کی ایک تنظیم ہے الخدمت، اس میں ہوتے ہیں. عمران اتاری کے بیٹے وہ جو ہوتے ہیں سوشل میڈیا جو دعوت اسلامی کا، اس میں ہوتے ہیں. تو اس نے چیلنج کیا کہ اتاریو جواب دو ہمیں. دیکھو بھائی، جب آپ کسی کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ پہلے بتاتے ہیں کہ نا کس یونیورسٹی میں کس ملک میں پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی چھوڑنا، ایسی باتیں کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھوٹے آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. آپ نے بھی اسی سے سنا ہے کہ جناب چندے کا بھائی وہ پوری 100 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور دین کا کام ہو رہا ہے، سنتوں کی ترویج ہو رہی ہے. جہلمی دجال کے ماننے والے تو اماموں نہیں مانتے، نہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں. انہیں صرف یہ تو بابش ہے نہیں، اور تو ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے اعلان جنگ ہے. تو وہ اپنے ماننے والوں کو تو خدا کا دشمن بنا رہا ہے. جو ہے یہ شیخ یہ اللہ کے ولی کیسے ہیں؟ آپ ثابت کریں، قرآن کی روح سے ثابت کریں. قرآن اچھا جی یار، آپ جیسا بھی جاہل کوئی ہوگا. قرآن ان سے پہلے نازل ہو چکا تھا، تو آپ کو کیسے کہیں گے قرآن کیا تھرمامیٹر؟ دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں نا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کون بتاتا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، کون بتاتا ہے قرآن میں کہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں بتایا. کون بتاتا ہے پھر؟ علماء کرام بتاتے ہیں. تو علماء کرام پھر محدثین بتاتے ہیں نا کہ یہ صحیح حدیث ہے. محدثین نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. جو ماننے والے وہ بھی کرتے ہیں، جو نہیں ماننے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں. ابن تیمیہ جو کہ اہل حدیث کا امام ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. کوئی ان کی اللہ کے ولی نہ ہونے کا کوئی انکار تو کوئی نہیں کرتا. ہاں جی، نہیں، وہ مردوں کو زندہ کیا ہے. اگر ایسا ہو سکتا ہے کیا ایک اللہ کا ولی وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ آپ نے روکا ہے کسی کو؟
نہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو زندہ کیا مردوں کو، تو وہ تو اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی زندہ کرتے ہیں تو اللہ کے ولی بھی کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، تو آپ کو کیا ایسے تکلیف ہے؟ آپ کو بھائی آپ کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے، آپ مولانا الیاس قادری سے پھر آگے کہاں تک چلے گئے، تو کم سے کم بھائی آپ یہ سوچیں کہ جو آپ کا سوال ہے نا اس کا جواب لے کے پھر آگے آپ جائیں. پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، میں نے آپ کو دلیل دی، آپ آگے بھاگے. بھائی میرے بھائی آپ سے ہم نے نہیں لڑنا، ہماری لڑائی ہے جہلمی دجال سے، جو دجل اور فریب کرتا ہے. جو اس کے ماننے والے ہیں وہ کفر کی طرف جاتے ہیں، کافر بنتے ہیں، ان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی کو گالی دو. نعوذ باللہ، ایسا کوئی مسلمان ہے جو یہ تعلیم دے کہ تم نبی کو گالی دو؟ میں آپ کو ویڈیو سینڈ کرتا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک عربی کسی مسلمان کو دو گالی نہیں دے گا، تو اس کے چھوکرے جا کے گلیوں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں کہتے ہیں کہ نبی کو گالی دو، ہم پیسے دیتے ہیں. تو اگر وہ گالی دے دے نعوذ باللہ، تو یہ تعلیم اور تربیت دینے والے کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہ مسلمان رہے گا جس نے یہ کہا کہ نبی کو گالی دو؟ نہیں، وہ تو پھر وہ تو ابو جہل سے بھی آگے نکل وہ گیا. یہ ابو جہل کی تعلیم کون دے رہا ہے، مجھے آپ بتائیں. نہیں، ایسی بات تو کوئی نہیں. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، میرے چینل پہ آپ جائیں، میں نے کئی ساری ویڈیوز بنائی ہیں. ایک صابر کریمی لڑکا ہے، جہلمی دجال کا شاگرد ہے، وہ جاتا ہے جناب علی میں جہلم جا رہا ہوں، تو پھر اس نے ویڈیو لگائی ہے کہ جہلمی دجال کہہ رہا ہے کہ جناب علی تم ایک عرب بھی کسی مسلمان کو دے دو تو وہ نبی کو گالی نہیں دے گا. اس نے جا کے سوشل ایکسپیریمنٹ کی ہے، دیکھو جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بابا جی کہہ رہے ہیں کہ نبی کو گالی نہیں دے گا، دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو اس نے جا کے مزدوروں کو اور جو مانگنے والے ان کو کہتا ہے کہ جناب علی تم گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. تو مجھے آپ بتائیں. ہاں جی، آپ ویڈیو دکھائیں ایسی. میں ابھی ویڈیو دکھاتا ہوں، ابھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. سنا دو. نہیں میں یار دیکھیں اس طرح نہیں بھاگتے، ایک بات کلیئر کرتے، میرے بھائی ایک بات کو کلیئر کرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں. وہ آپ کو میں ویڈیو سنا لوں یا اگر آپ سنیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. جی سن لیا آپ نے؟ نہیں سمجھ آیا ویڈیو بھیجا. اچھا میں نے یہ یوٹیوب پر تو ابھی آپ کا نام، ہاں ویڈیو میں آپ ڈال دوں گا، وہ اس پہ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. تو مجھے آپ یہ بتائیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر اس آدمی کا کیا حال ہوگا جو یہ کہہ کر نبی کو گالی دو؟ نہیں پھر وہ میں اس کی ویڈیو کا دیکھوں گا. نہیں اچھا اگلی بات سنیں. اس ویڈیو کی جو ہے نا ویوز، اس کے 66,000 ویوز تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں جہلمی دجال کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اس کو لائک کیا اور اپریشیٹ کیا. مجھے یہ بتائیں کہ لائک کرنے والے کافر گستاخ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں اب میں اس ویڈیو کو دیکھوں گا. نہیں چلو نہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں نا، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ دیکھ لینا، میں آپ کو سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے جی. مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نبی کو گالی دو اور دوسرے اس کو لائک کر رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسی میں شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ تو غلط ہے نا. اگر ایسی شامل ہو گئے نا، مطلب دیکھیں نا اپنے ماننے والوں کو جہلمی دجال نے جہنم میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ایسا ہی ہے نا. ہاں، جو اس کے پیچھے جائے گا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. اپنی آخرت کی فکر کیا کریں اور نماز روزے کی طرف دھیان دیا کریں. ایسے دجالوں کو اگر آپ ڈیفینڈ کریں گے تو آپ کا ایمان نہیں رہے گا. 66,000 اس کے جو شاگرد فالو، اس میں وہ پوری لسٹ ہے جی. میں اونلی مسلم وغیرہ جتنے بھی اس کے چینلز ہیں، ان لڑکوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا اور اس میں اچھے کمنٹس کیے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا صابر کریمی. تو صابر کریمی نے کی تھی گستاخی اور کفر کیا تھا، اس کفر کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو یعنی ہزاروں کی تعداد میں جہلمی دجال کے ماننے والے کافر، مرتد اور گستاخ ہو گئے.
اگر شاید آپ بھی اس میں ہوئے تو آپ بھی کافر اور مرتد ہو گئے، اس لیے کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائیں، اور ایسے شخص کو ڈیفینڈ مت کریں جو لوگوں کو کافر بنا دیتا ہے، نبی علیہ السلام کا گستاخ بنا دیتا ہے اور ایسی توحید بیان کرتا ہے جو شیطانی توحید ہے۔ مجھے بتائیں دنیا میں ایسی کون سی توحید ہے کہ جب ہم توحید بیان کریں گے نبیوں کی گستاخی ہوگی؟ مجھے بتائیے گا نا، ہے کوئی ایسی دنیا میں توحید؟ ایسی تو نہیں ہے۔ ہاں، تو جہلمی دجال کی ویڈیو میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ چاہیں گے۔ وہ کہتا ہے جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی۔ سنیے نا آپ نے، اور دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے میں ایک پیار محبت سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری توحید یہ ہے کہ جب ہم توحید بیان کریں گے نبیوں کی گستاخی ہوگی، اور نبی پیشاب نہیں روک سکتے، نبی شے کوئی نہیں ہے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ اس طرح کی توحید یہ گستاخی پر مبنی نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس لیول کی گستاخی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اس لیول پہ بات نہیں کرے انہوں نے رینڈملی بات کی کہ کوئی انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، اس میں ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، نبیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ پیشاب نہیں، اللہ فرماتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان کو جو ہے وہ رتبے دی ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا ہے۔ تو اللہ نے تو فضائل بیان کی ہیں اللہ کے۔ ہاں، تو پھر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ پیشاب نہیں روک سکتے، مطلب دیکھیں نا اللہ کے نبیوں کا اس حد تک گر کے ذکر کرنا اور توہین کرنا، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ جو ہے اگر ایسی بات ہے ہاں دیکھیں نا، گستاخی ہے نا، ہم نے اپنی آخرت میں جانا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ تو جو توحید یہ بیان کرے گا کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی، نبی پیشاب نہیں روک سکتے، تو وہ اپنے ماننے والوں کو ایسی شیطانی توحید سکھائے گا تو اس کے ماننے والے بھی گستاخ کافر ہو جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد صرف دوستوں کو تو اپنی اصلاح کریں میرے بھائی۔ ایسے گستاخ اور دجال کا اگر کوئی بندہ فالوور ہوگا تو ہم اسے دعوت اصلاح دیں گے کہ بھائی اپنی آخرت کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارا کام صرف اسی لیے ہے کہ ابھی میں آپ کی ویڈیو کی تیاری کر رہا تھا، آپ کا فون آ گیا، تو اس میں آپ لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دھوکہ یہ کر رہا ہے کہ جناب علی فضائل صحابہ کتاب امام احمد بن حنبل کی جو مارکیٹ میں 4000 کی آتی ہے، ہم آپ کو آدھی قیمت میں دیتے ہیں اور ہم اس میں پیسہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنی طرف سے، اور جو ہے نا آپ ٹی سی ایس کا خرچہ ڈال کے آپ کو وہ کتاب ہم 3000 کی دیں گے۔ تو یہ دیکھیں آپ لوگوں سے دھوکہ یہ کر رہا ہے، اصل میں مارکیٹ میں وہ کتاب 2000 کی ہے، اگر یہ آدھی قیمت پہ دے گا تو اس کی قیمت 1000 بنے گی۔ اچھا، دجل فریب کیا کر رہا ہے؟ دجل فریب یہ کر رہا ہے کہ یہ میرے پاس مکتبہ اسلامیہ کی ایک سلپ ہے جو کل میں نے کتاب منگائی ہے، اس میں عام قیمت لکھی ہوئی ہے 20000، اور انہوں نے ہمیں کتاب دی ہے الکاشف امام ذہبی کی کتاب ہے، وہ دی ہے 10000 کی۔ تو عام قیمت جو مارکیٹ میں لکھتے ہیں نا وہ 20000 ہوتی ہے، جب وہ بیچتے ہیں نا تاجرانہ قیمت وہ 10 یعنی آدھی ہوتی ہے، نصف ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے دجل فریب یہ کر رہا ہے کہ عام قیمت آپ کو دکھاتا ہے 4000، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے دیکھو جی میں نے آپ کو 2000 کی دی ہے اور اس میں سے ٹی سی ایس کا خرچہ ڈال کے 3000 کی آپ کی کتاب ہوگی۔ یہ دجل اور فریب ہے جو مارکیٹ میں مطلب عام قیمت لکھی ہوتی ہے 4000، لیکن مارکیٹ میں آپ کو جب لینے جاتے ہیں تو وہ کتاب آپ کو 2000 کی ملتی ہے۔ تو 2000 کی کتاب لے کے 3000 کی بیچنا اور یہ کہنا کہ ہم اس میں اور پیسہ ڈالتے ہیں اور ہم جو ہے نا اپنے بھائیوں کے لیے بھلائی کر رہے ہیں، پیسہ کما رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، دجل فریب کر رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں دجال، دیکھیں نا، یہ میں آپ کو اگر آپ کہیں گے نا تو میں آپ کو اس کی کاپی بھی سینڈ کر دوں گا کہ جو میں نے کتاب ابھی کل خریدی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اس طرح ایک بندہ اتنے لیول پہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو آپ دجال کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اور خود اس کی ویڈیو ہے کہ نعوذ باللہ جو عیسائی ہیں ہمارے نبی کو دجال کہتے ہیں، دجال کا معنی ہوتا ہے فریب، جھوٹ، یہ وہ۔ تو یعنی ایسی بات سن کے بندہ ویسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ دجال اس کو کہا جاتا ہے جو دجل اور فریب کرے، تو اصل میں دجال تو یہ ہوا۔ تو آپ لوگوں سے یہ دجل فریب کر رہا ہے کہ کتاب آ رہی 2000 کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آدھی قیمت ہم آپ سے لیتے ہیں، پھر اپنے پیسے اس میں ڈالتے ہیں اور یہ کر کے آپ کو 3000 کی کتاب دیتے ہیں۔ آدھی قیمت اگر دیکھی جائے تو 1000 بنتی ہے، یعنی کہ 1200 یعنی 1500 والی سمجھو کتاب، 1000 کی کتاب ہو گئی، 300 روپے آپ اس کا ٹی سی ایس لگا لیں، 1300 والی کتاب آپ کو 3000 کی بیچ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، فریب کر رہا ہے، تو آپ اس پر یقین کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ نہیں، اس کی وجہ یہ میں اس کا جواب آپ کو نا مختصر دے دیتا ہوں۔ جی دے دیں۔ کہ جو انتظامیہ میں آپ کو پتا ہے خاصے سارے بندے 8-10 بندے تو کم ہے نا،
वो चीजें उठाते हैं और आगे शेयर करते हैं। अली भाई ज़ाते खुद तो नहीं किताब देता ना, वो नहीं तो आपके पास वो नहीं मेरे भाई, वो ऐलान कर रहा है। अभी मैं वीडियो आपको सुनाऊं, वो कह रहा है कि हम किताब आपको 3,000 में भेजेंगे, हम इसमें पैसे डालते हैं। वो देखो, वो कहता है हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, हम खुद इसमें मजीद पैसे डाल रहे हैं। तो भाई वो झूठ बोल रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है आपके साथ। अगर वो ये कहे, देखे ना, अगर वो ये कहे कि भाई, मैं आपकी बात देखो मेरे भाई, अगर वो ये कहे कि जनाब अली 2,000 की किताब है, उसमें से 500 रुपये हमारे इंतज़ामिया के लगते हैं, 500 के TCS के लगते हैं, तो चलो हम मान लेते हैं इस चीज़ को। लेकिन वो आपको ये कह रहा है कि ये मार्केट से आधी कीमत में हम आपको किताब देते हैं और अपना पैसा इसमें डालते हैं, ठीक है जी। और हाँ, ये तो ये कितना दजल और फ़रेब है आप लोगों के साथ। तो जो आप लोग, यानी जो आप कहते हैं कि वो हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद अपने शागिर्दों से दजल और फ़रेब कर रहा है, तो दूसरों से कितना दजल और फ़रेब करेगा, वो हम दिखाते हैं अपनी वीडियोस में। तो ये इस वक्त का दज्जाल है मेरे भाई, इस वक्त का दज्जाल है। ऐसे दज्जालों से बचना ये आपका फ़र्ज़ है। हमारा काम यही है उलमा का कि आप लोगों को आगाही करना कि भाई ये देखें ये किस तरह आम लोगों के दजल फ़रेब कर रहा है, तो कुरान और हदीस में कितना दजल फ़रेब करेगा। इस पर एक मेरी वीडियो है, उसमें इसने हदीस पर झूठ बांधा है, बल एक नहीं 10 झूठ बांधे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जो है उनकी ज़ौजा आई, आप अलैहिस्सलाम कोने में अंधेरे में बात कर रहे थे, फिर उसको घर छोड़ने गए और चौक में सहाबा खड़े हुए थे, चौक से दूसरी साइड पे हज़रत उम्मे सलमा का घर था, यहाँ कोई आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, आप अलैहिस्सलाम उसको छोड़ के वापस आए, फिर चौक में सहाबा खड़े हुए थे, सहाबा को फरमाया कि भाई ये मेरी बीवी थी। ये सारा झूठ बुखारी में रिवायत लिखा हुआ है कि आप अलैहिस्सलाम के जो घर थे अज़वाज के, वो बिल्कुल मस्जिद के साथ थे। तो ये कुरान में झूठ बोलता। कुरान का तर्जमा अब परसों मेरी वीडियो अगर आप देख लें तो इसने तनकीद की है कि वह मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि उन्होंने यहूदियों ने मकर किया, अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई, अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। इस पर वो तनकीद कर रहा है कि देखें आला हज़रत ने इसका खुफिया तदबीर तर्जमा किया है, तदबीर तो कुरान का लफ्ज़ है, तो ये खुदा को बताना चाहते हैं कि तेरे अल्फाज को चुनाव बेहतर नहीं है। अब इसने तनकीद की यानी कि ये खुदा को बताना चाहते हैं, यानी ये नऊज़ बिल्लाह खुदा के गुस्ताख हैं। अगले ही हफ्ते इसकी वीडियो आती है जिसमें उस वीडियो में 3 मरतबा जनाब अल्लाह की खुफिया तदबीर, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर। एक हफ्ता आप पहले कह रहे हैं कि जनाब अली ये खुदा की गुस्ताखी है, अब उसी गुस्ताखी को आप बार बार दोहराएं। आप अपने फतवे से गुस्ताख हुए कि नहीं हुए, मुझे बताएं आप। नहीं हुए, वो मैंने वीडियो देखी। हाँ देखें ना, ये दज्जाल है ना, दज्जाल हुआ कि नहीं हुआ। अपने देखें, जब कुरान पाक का तर्जमा किया जाता है अपनी ज़बान में तो वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे यहाँ मारूफ हों और अदब के दायरे में आते हों, ठीक है, अगली ज़बान। तो अब ये क्या करता है, ये कहता है जनाब अली नहीं, हमने वही तर्जमा करना है, ठीक है। अच्छा, उस तर्जमे पर गुस्ताखी का लेबल भी लगाना, गुस्ताखी का भी कहना, और अगले हफ्ते वही तर्जमा करना, ठीक है। एक आदमी आपको कहता है कि जनाब अली आप फैसलाबाद गए तो आप गुस्ताख हैं, अगले दिन वही बंदा खुद फैसलाबाद पहुंच गया, तो अपने फतवे से गुस्ताख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये अपने फतवे से गुस्ताख होता है, अपने फतवे से काफिर होता है। इसने कहा कि किसी मुसलमान को ये नहीं कहना चाहिए कि इस पर अजाब आया, और फिर अगली वीडियो में कहता है कि हम मंगोल मुसलमानों पर अजाब बन के आए। हाँ, ये तो मुझे पता है ना। फिर यार जब आपको पता है फिर आप उसकी फेवर में आते हैं और बातें करते हैं। उसका खुद फतवा है कि जो ये कहे कि मुसलमानों पर अजाब होता है तो कलमा कुफ्र है, उसने ये कहा कलमा कुफ्र है, और ये भी कहता है कि जो कलमा कुफ्र बोले उसका निकाह टूट जाता है। फिर अगली वीडियो में कहता है कि जनाब अली हम मंगोल अजाब बन के आए, तो कलमा कुफ्र हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताएं। हाँ, ये बात देखें ना। फिर उसकी बीवी का भी निकाह टूट गया कि नहीं टूटा? ऐसा ही है मेरे भाई। इसलिए हम समझाते हैं कि अपने फतवे से काफिर होता है, और अपने फतवे से जो है उसकी बीवी का निकाह टूट गया। अब जब भी बीवी से मिलता है हरामकारी करता है, औलाद होगी तो हरामी होगी, उसके फतवे की रूह से, ठीक है। वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि अल्लाह के वलियों की दुश्मनी में आके करता है।
ٹھیک ہے، دشمنی میں آ کے وہ اندھا ہو جاتا ہے. جو بندہ اندھا ہو جاتا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کل میں نے کیا کہا تھا اور اب میں کیا کہنے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، بخاری میں 6502، اللہ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور ولی کون ہوتے ہیں؟ جو فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتے ہیں. میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں ان کے ہاتھ پاؤں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے کان آنکھیں بن جاتا ہوں، اور جب وہ سوال کرتے ہیں تو میں انہیں عطا فرماتا ہوں. تو اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ میں نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کے ولیوں کا دشمن بنانا ہے، اللہ کے پیاروں کا دشمن بنانا ہے. تو اب اس بغض میں، حسد میں آ کے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جو اپنے فتوے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اپنے فتوے سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، منافق بن جاتا ہے اور دجال بن جاتا ہے. تو ہم عوام کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس کی موٹی موٹی باتیں سن کے نا جناب علی، اس طرح کی چٹپٹی باتیں، یہ آپ کو کرٹیکل حدیث سناتا ہوں، آپ کو یہ ترجمہ سناتا ہوں، جس کو خود قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا، تو وہ جو لوگوں کو کیا سنائے گا. اب میری بات سنیے گا. اس کی ایک ویڈیو ہے جس میں ایک نہیں بلکہ کئی ویڈیوز ہیں کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت ٹوٹے. عربی میں ہے نا، اس کا ہے نا، مانتے نا. مسلم شریف میں غزوہ احد کا پورا چیپٹر ہے جس میں رباعیت، آپ علیہ السلام کا رباعی ایک دانت ٹوٹا. اب نبی علیہ السلام کا ایک دانت کا خول ٹوٹا ہے وہ بھی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ 4 دانت ٹوٹے ہیں. جس بندے کو عربی کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے اور بیٹھ کے تبلیغ کرے گا تو وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس آدمی کے 4 دانت ٹوٹے ہیں تو کتنا برا لگتا ہے وہ آدمی. نبی علیہ السلام پر اس نے کس طرح کا دھبا لگایا. خود عربی اس کو آتی. جب اس کو سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ جناب علی تم جو ہے نا وہ غلط کر رہے ہو، ترجمہ اس طرح نہیں بنتا. کہتے نہیں ہم ان مترجمین کے ساتھ ہیں جنہوں نے 4 دانتوں کا ترجمہ کیا ہے. بھائی ان کی کیوں، تم اپنی تحقیق کرو نا. کہتے ہیں نا مکھی پر مکھی مارنا. ایک بندے نے غلطی کر دی تو آپ نے بھی وہی غلطی کرنی ہے. اس سے غلطی سے کوئی ترجمہ اس سے ہو گیا تو آپ اس کو صحیح کریں گے یا اسی پر آپ مکھی پہ مکھی مارتے جائیں گے صرف ضد میں آ کے؟ تو مجھے نہیں دیکھیں، جو نبی علیہ السلام کی سیرت پر اتنا دھبا لگا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اتنا دھبا لگا ہے، تو اس کو فالو کرنے والے اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے. اور یہ کہنا کہ جناب علی، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ آخرت میں شفاعت کریں گے، تو یہ تو جناب علی کافر ہیں. انہوں نے اپنے ولیوں کو اللہ نبیوں سے بڑھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کریں گے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. اور شکر کریں کہ ہم نے ان کو 73 کے آئین میں ان کو کافر قرار نہیں دیا. اب اتنی باتیں ہم نے اس کو جواب دیا. وہاں تو چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے. وہاں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک میرا امتی پورے قبیلے کی شفاعت کرے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی شفاعت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شفاعت کبریٰ کے بعد. یہ ہر ایک بندے کو پتہ ہے. لیکن یہ مکس کرتا ہے حدیثوں کو. شفاعت کبریٰ والی پہلی بات لے کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، تو جناب فتویٰ لگا دیتا ہے اللہ کے ولیوں پہ. اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ان کا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ اس کے بعد بخاری میں حدیث ہے کہ پھر اللہ کے ولی، پھر مسلمان، علماء، انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے. تو وہ یہ مقصد ہوتا ہے ہر مسلمان کا. لیکن چونکہ یہ اس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کریں گے، تو تم لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھا دیا، تم گستاخ ہو گئے. تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ شفاعت کرے گا. مجھے آپ بتائیں چھوٹا بچہ شفاعت کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں، تو جیل میں دجال تو کفر اور گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے. تو یہ فتویٰ کس پر پہنچتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ تو نبی علیہ السلام کو گستاخ کرے، علمان والفید. تو ایسے گستاخوں سے بچنا ہم پر فرض ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ بھی یہ دجل فریب کر رہا ہے، حدیث کو کس طرح اس کا مفہوم بگاڑ رہا ہے، مسلمانوں کو گستاخ کر رہا ہے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شفاعت کبریٰ کریں گے، اس کے بعد اللہ کے ولی، پھر حفاظ، پھر جو شہید ہیں وہ بھی جو شفاعت کریں گے. تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. لیکن حدیثوں کو بگاڑنا، ترجموں کو بگاڑنا، عوام کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کا بغض ڈالنا، اس سے ان کا نقصان ہوگا. اللہ کے ولیوں کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ کے ولی وہ پہنچ گئے. لیکن یہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا، اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے ولی سے عداوت رکھی اسے اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے بات کی غوث پاک کی. دیکھیں نا، اگر غوث پاک اللہ کے ولی ہیں تو ادب احترام کرے گا، ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. جو گستاخی کرے گا، اللہ کے ولی کی گستاخی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے.
تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، آپ کو یہ سمجھاتے ہیں میرے بھائی کہ آپ نے ان فتنوں کے دور میں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے. میں اور آپ کیوں کسی کے دشمن ہو جائیں؟ مجھے آپ بتائیں. اللہ کے ولی کے خلاف کیوں بولے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے، اچھا مقام، اعلیٰ مقام جو بھی انہیں ملا. ہم اپنی آخرت کی فکر کریں گے، ہم سیدھے راستے پر جائیں گے، نماز کی، روزے کی، اخلاق کی، یہ چیزیں ہم کریں گے. یہ ہمارا مقصد ہے. میری بات سنیں. جی جی میری بات سنیں. جی جی یہ جو آپ کا نا اس میں چینل ہے نا، یوٹیوب چینل، اس کی یہ تو میں نے آج دیکھا 1 لاکھ کا آپ کے فالوور ہیں کہ 25,000. جو نا فیس بک ہے اس میں اصل چینل کون سا ہے؟ یہ جو میرا 1,25,000 یہ چینل ہے نا، اس کو ایک مرزا جیلمی کا شاگرد تھا، اس نے غلط تصویریں لگا دی. لائیو ہماری اسٹریمنگ ہو رہی تھی، اس میں لڑکیوں کی بالکل بیہودہ تصویریں اس میں ڈال دی. وہ لائیو اسٹریم میں بات کرتے ہیں نا جب بیچ میں. فیس بک میرا فیس بک ہے علی نواز آن لائن پیج ہے، فیس بک کا پیج ہے علی نواز آن لائن پیج ہے، اس میں 15,000 ہیں. اچھا، یہ جو 4900 والا ہے، یہ کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ ہے یا یوز کرے؟ نہیں، یہ دو ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فیس بک اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فیس بک پیج. یہ اکاؤنٹ ہے. ہاں، یہ اکاؤنٹ ہے. اکاؤنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ 5,000 سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اکاؤنٹ میں. اور ایک پیج ہے. ہاں، جو پیج ہوتا ہے اس میں 15,000 ہے. وہ تو لاکھوں کی تعداد میں چلے جاتا ہے. اگر فیس بک اکاؤنٹ ہو تو اس کو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں نا فالو اکاؤنٹ میں، وہ تو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن آپ نے خیر دوبارہ پیج بنا دیا. ہاں، میں نے پیج بنا دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو لیاس قادری کہہ رہے ہیں کہ داتا صاحب کی گھوڑی وہی دیر رات، جی جی، یہ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حکمت. نہیں، ایک شیخ نہیں، مجھے اسی بات کا بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس میں کوئی یہ وظیفہ ہے. وظیفہ جو ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آئے، آپ علیہ السلام نے پہلے وظیفے اور دم درود سے منع کر دیا. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم دم درود کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ علیہ السلام سے پہلے چلتا آ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ دم درود جو الفاظ ہیں وہ لے آؤ. مسلم میں حدیث ہے. تو وہ الفاظ لائے تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، ان میں ایسی کوئی حج نہیں، یعنی کہ اس میں شرک کے الفاظ نہیں ہیں. تو محدثین نے اس کی تقسیم کر دی کہ وہ دم درود جس میں شرک کے الفاظ نہیں ہیں، اس میں اچھے الفاظ ہیں، اگر کسی کو اس پر اثر پڑتا ہے تو کر سکتے. بلکہ حدیث میں یہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں کرو دم درود، جتنا ہو سکے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک الفاظ ہے دم درود کے. اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو میری بات مکمل کرنے دینا، میری بات مکمل کرنے دینا. تو اس میں میرے بھائی یہ بات غلط ہوتی. جب میں ایک بات کر رہا ہوں تو پہلے میری بات مکمل ہونے دینا کہ اس میں یہ جو ہے دم درود ہے. ٹھیک ہے، دم درود کے کئی الفاظ ہوتے ہیں جو کسی پر اثر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی پر اثر کرتا ہے تو فائدہ. اب یہ جو گھوڑی والا، اس میں اہل حدیث سے ہیں، ان کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جب تک دیکھیں نا، جب تک شرکیہ لفظ نہیں ہوگا، کوئی بھی شرکیہ لفظ نہیں ہوگا، اس کا جواز، اس کا ثواب ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگلے کو اگر اس کا فائدہ ہوتا ہے، جس طرح دوائی ہے، کوئی بھی دوائی آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حرام آپ نہیں کھائیں گے. تو اسی طرح دم درود ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ پڑھ کے کسی پہ آپ دم کر دیں، اس کو فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں فائدہ ہوا تو نقصان نہیں ہے. اس میں یہ کہ شرک کے الفاظ ہیں. نماز غوثیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنا ایک مائنڈ بنائیں کہ بھئی میں نے سمجھنا ہے کہ میں نے وقت کو ضائع کرنا ہے. آپ نے ایک بات نہیں، پہلے بات کا دیکھنا، پہلی بات جو ایک بات کلیئر کر کے جائیں نا. اصل کافر تو یہ ہے نا جو نماز غوثیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر لیں، وہ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے. اچھا، نہیں دیکھیں نا، یہی تو بات ہے نا. ہم کہتے ہیں ایسے دجالوں کو مت سنیں جو دجال آپ کو جہنم میں پہنچائیں. مجھے یہ بتائیں، نماز غوثیہ میں، نماز میں کون سا شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہو رہا ہے یا کسی ولی کا ذکر ہو رہا ہے؟ مجھے آپ بتائیں وہ نماز غوثیہ ہے کیا؟ مجھے آپ بتائیں نماز غوثیہ ہے کیا؟ مجھے بتائیں نا ذرا. نماز یہ ہے ہاں، نوافل میں، دو نوافل. ہاں وہ تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ تو ہم محمد سنا وہ تو اللہ کے لیے ہے نا. پھر اس میں شرک کہاں سے ہو گیا؟ جب نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ مجھے بتائیں. نہیں، نماز میں تو نہیں کوئی ذکر. نہیں، اس میں ہے کیا نام، نماز غوثیہ میں نہیں. اللہ کے بندے، نماز میں کہاں ہے؟ وہ جو نماز دو نفل پڑھتے ہیں اس میں کہاں ہے ان کا شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر؟
اور نماز غوثیہ ہے نا، آپ نے ان کے نام بھی لکھے ہیں بھائی اب نماز کوئی بھی نماز ہو، نماز دیکھیں نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ میری بینائی ختم ہو گئی، آپ میرے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم صبر دیکھو میں ابھی جب میں جواب دوں تو آپ سنیں نا، آپ سمجھنا، آپ دیکھیں نا آپ اس طرح آپ نہیں جائیں گے نا، پہلے آپ سمجھنا چاہیں گے تو پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے. بات یہ ہے کہ جب آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو آپ بات کلیئر سنیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اگر آپ صبر کریں گے تو بہتر ہے، اور اگر چاہیں تو میں دعا کر لوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ دعا کریں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ 2 رکعت نفل پڑھو اور اس کے بعد میرے وسیلے سے دعا کرو. ٹھیک ہے، انہوں نے 2 نفل پڑھے، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تو ان کا جو ہے نا معاملہ حل ہو گیا. اور اب یہاں کیا نبی علیہ السلام نے شرک سکھایا؟ آپ علیہ السلام نے اپنے وسیلے سے دعا سکھائی ہے. تو جو نماز کے بعد اللہ کے نبی کا وسیلہ لے شرک نہیں ہے، تو اللہ کے ولی کا وسیلہ لے گا تو شرک کیسے ہوگا؟ سر وہ جو اللہ کے انبیاء ہیں نا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے یار یہی جہالت ہے نا. دیکھیں اللہ کے شرک ہی ہوتا ہے جب نبی علیہ السلام نے خود سکھایا ہے کہ میرے وسیلے سے جا کے تم نے دعا کرنی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے مخاطب آپ علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے محمد میں آپ کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں. تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ دیکھیں نا دوستو، دیکھیں اب دیکھیں جب آپ کو جواب ملتا ہے نا تو آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے دجالی طریقہ. ہم آپ کو پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں، میں آپ کو پورا ایک طریقے سے بتا رہا ہوں. دوستو یہ بھاگ گیا. تو یہ ہوتے ہیں دجال. ٹھیک ہے نا، اس کو میں نے کتنے پیار محبت سے بات کی کہ نماز غوثیہ کیا ہوتی ہے. اس میں تو غوث پاک کا تو نام ہے نہیں بیچ میں. نماز پڑھ کے اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے. تو نبی علیہ السلام نے خود سکھایا ہے کہ جب آپ نے صحابی سے کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے میرے وسیلے سے دعا کرنی ہے. ابن ماجہ میں حدیث 1385 اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی عادی. اے محمد میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. تو اگر اسی طرح کو یا غوث پاک کہے کہ آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو شرک کیسے ہوگا؟ تو وہ بھاگ گیا کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ بھئی میرا آپ مقابلہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دجالوں سے بچیں. ٹھیک ہے نا، اہل علم سے بات کریں گے تو بھاگے. اس کا خود ہی اس کی فون آئی، کال آئی، تو میں نے پوری ڈیٹیل، میں ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھا ہی تھا تو اس کی کال آ گئی بائی چانس. تو آپ کو پھر میں نے سارا کچھ یہ جو بات ہوئی آپ کو سنا دی. تو ان کو پھر مسند احمد میں آتا ہے کہ صحابی نے جا کے 2 رکعت نفل پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دعا مانگی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. تو اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی. اچھا، طبرانی کبیر میں اس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن حنیف. تو طبرانی میں حدیث ہے کہ عثمان بن حنیف کے پاس ایک امام طبرانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. عثمان بن حنیف صحابی کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں عثمان غنی کے پاس، یعنی عثمان غنی کا زمانہ ہے، نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عثمان بن حنیف کے بعد شخص آتا ہے کہ آپ عثمان غنی صحابی، آپ بھی صحابی ہیں، تو میری کوئی ان کے سفارش کر دے، میں جاتا ہوں، میرا کام نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ملتا. تو حضرت عثمان بن حنیف جو اس حدیث کا راوی، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگو. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمت یا محمد انی قد توجہت بک ربی فی حاجتی. تو یہ دعا آپ نے مانگنی ہے. تو اس نے ایسا ہی کیا. تو دعا مانگ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا. فوراً ہی حضرت عثمان غنی نے بلا لیا، ان کا کام کر دیا. تو کچھ دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی اس آدمی کی عثمان بن حنیف سے، تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے میری سفارش کی. تو آپ نے فرمایا کوئی سفارش نہیں کی، میں موجود تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. تو ایک شخص آیا، نابینا تھا، اس کی بینائی چلی گئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو یہ وظیفہ سکھایا. جب ان کا اتنا بڑا کام ہو گیا تو میں نے سوچا کہ تیرا یہ کام تو ہے ہی نہیں. تو پھر کیا کیا، میں نے آپ کو بتایا، تو ان کا یہ کام ہو گیا. تو ہم نے ان کو پورے پیار محبت سے سمجھایا. جتنے بھی اس کے ڈرامے ہوتے ہیں وہ آپ کو لائیو کال میں ہو گیا، آپ نے سن لیا اور دیکھ لیا. تو یہ ہوتے ہیں دجال. آپ نے دجالوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے.